ناصر شاہ صاحب پہلے اس میں بتا دیں پھر آپ بھی کہ یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے کہ ضمنی انتخابات کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں، تو یہ فتح آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑے اچھے ووٹس لیے ہیں، لیکن اس کے بنیاد پر شاید عوام کی رائے کا اس انداز سے پیمانہ نہیں اس کو قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی رجیم تو چینج ہونے والا نہیں ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے تو یہی رہے گی، تو پھر ٹھیک ہے انہی کا بندہ آئے تاکہ ہمارے دو کام تو ہو جائیں شاید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں ایک تو میں ٹیلی فون پہ اس وجہ سے ہوں کہ یہ جو ابھی دھرنا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، جی جی سی ایم ہاؤس کے بعد میں بھی تھے، سب لوگ تھے، تو مجھے میسج آیا تھا تو میں گیا تھا، اس طرف ہی جا رہا تھا۔ اچھا اچھا، تو پھر راستے میں ہی میسج ملا کہ ختم کر دیا دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا علی زیدی صاحب نے پہنچتے ہی۔ ہاں، تو پھر میں واپس ہوا ہوں، تو جی جی بیٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر میں آپ کے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو لائیو پہ۔ ٹھیک ہے۔ میں ضرور یاد کروں کہ دیکھیں یہ جو ہمارے دوست بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں جو راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، وہ آج رزلٹ لوگوں نے دے دیا۔ اور اگر حکومت کی بات ہوتی کہ بھائی حکومت کی وجہ سے وہ دے رہے ہیں، تو بلوچستان کا رزلٹ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی 400 لے، اس وقت وہ سارے لوگ مل کر ان کا کینڈیڈیٹ ہے، اور ان کے مقابلے میں اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہے جو مولانا صاحب جو وہاں پہ الیکشن جی ڈی اے پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہے۔ صحیح، جی ہاں، پی ڈی ایم۔ اب لاہور کا الیکشن بھی آنے والا ہے 19 کو، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے وہاں پتہ جائے گا۔ اچھا، آج جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صبح سے لے کے علیم عادل صاحب وہاں پہ پورا لاؤ لشکر کے ساتھ دندناتے پھر رہے تھے ہر پولنگ اسٹیشن پہ، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ تھے۔ ناصر شاہ اپنے لوگوں کو دیکھنا تھا۔ اب یہ بتا دیں ناصر شاہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ موجود کیوں تھے، یہ غلط تھا، وہ کہہ رہے ہیں اس لیے موجود تھے کہ صبح سے وہاں الٹی کاروائی شروع ہو گئی تھی۔ ایک میں نے شارٹ بھی دیکھا ہے، آپ کہیں گے تو سنا بھی دوں گا، جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ ڈالنے آیا تو مجھے بولا کہ جاؤ یار آپ کا ووٹ تو پڑ گیا۔ جی ناصر شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی اپنا وسیم بھائی، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ چلیں وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی اطلاع تھی جیسے خرم صاحب کہہ رہے ہیں، جی تو وہاں پہ یہ سب خود پہنچتے۔ یہ لاؤ لشکر کے ساتھ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے کہ جس میں اتنے ہتھیار بند اور پھر وہ غلط قسم کی گاڑیاں جو پولیس کی نہیں تھیں ان پر پولیس کی وہ جو لگاتے ہیں لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور پھر وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ پولنگ کے پروسیس کو سلو کرنے کی کوشش کی گئی کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ تھے، وہاں پہ اب جب جائیں گے لوگوں سے لڑیں گے تو ظاہر ہے وہاں کے لوگوں نے ری ایکشن ضرور کیا ہوگا۔ لیکن میں عرض کروں کہ پولیس اور پھر رینجرز بھی وہاں پہ موجود تھی۔ جو ابھی خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ بالکل غلط الزام ہے۔ رینجرز جہاں بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی، رینجرز نے اور انتظامیہ نے، پولیس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور جو علیم عادل صاحب کی ان حرکات کی وجہ سے آپ کے علم میں وہ لیٹر ہے کہ جو ڈی آر او صاحب نے نکالا، اب ڈی آر او صاحب تو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہے نا، ہمارے کسی ادارے سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، اور جو پولنگ ڈے ہے اور جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں کی ساری انتظامیہ جو ہے اس وقت رسپانس کرتی ہے ڈی آر او کو، اس کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جب یہ ساری رپورٹس ان کے پاس آئیں کہ یہ ہر پولنگ پہ جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، وہاں پہ پولنگز کو رکوا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا انتظامیہ کو کہ ان کو فوری وہاں سے علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اچھا، میں ابھی اگلا سوال ان سے یہ پوچھنے والا تھا خرم شیر زمان صاحب سے کہ بھائی آپ کو پیپلز پارٹی نے تھوڑی کہا علیم عادل شاہ صاحب کو کہ ہلکے سے نکل جاؤ، آپ کو تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے آپ کے جواب کے دوران جملہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن تو خود پارٹی بنا ہوا تھا بھائی۔
الیکشن کمیشن کا ایک رول ہوتا ہے نا وسیم, الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ وہ دیکھیں میں نے آپ سے ہار جیت کے اوپر بحث نہیں کری, آپ جیت گئے, آپ کو مبارک ہو, لیکن ہار قبول کرتے ہیں آپ نے؟ ہاں ظاہر ہے بالکل ہم ہار قبول کرتے ہیں, لیکن جو طریقہ کار تھا, جس طریقے سے آپ نے جو صبح بیٹھ کر آپ فیمیل پولنگ ایجنٹس میں ٹھپے مار رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے, میں ان سب بات پہ بحث نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا یہ کہنا ہے وسیم کہ الیکشن کمیشن کدھر تھا, اس نے کیوں نہیں نوٹس کیا؟ الیکشن کمیشن سے تو یہ بھی سوال ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی اپلیکیشن دی تھی کہ الیکشن اتوار کے دن ہونا چاہیے, منگل کے دن نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لشکر لے کر آ رہے تھے, آپ نے تو ایک ایک کیمپ کے باہر 500 لڑکوں کو بٹھایا ہوا تھا, 500 بندہ کھڑا ہوا تھا ایک ایک کیمپ کے بعد, ایک ایک کیمپ پہ کھڑا ہوا تھا. ان کا کام صرف ڈرانا دھمکانا اور پولنگ سٹیشنز کے اندر کیسے ان کے لڑکے جا رہے تھے وہاں پہ. ویسے میں نے اتنی ساری کوئی فوٹیجز نہیں دیکھی کہ اتنے سارے اسٹیشن ہوں, ہر اسٹیشن کے باہر 500 بندہ کھڑا ہوا. جلسہ لگا ہوا تھا, میں آپ سے بتاؤں, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, آپ کو میں ویڈیوز آپ نظر آئیں گے, آپ کو شیئر کریں گے, مجھے بھیجیے گا. ٹھیک ٹھاک رونق لگی ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ جب دوسری جماعت اتنے لوگوں کو لے کے بیٹھے گی تو ہم بھی جائیں گے, تو ظاہر اکیلے تو نہیں چلے جائیں گے وہاں پہ. آپ نے تو ہماری سیکیورٹی بھی وڈرا کر لیا نا, ہم سب کی جتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں سب کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. ناصر شاہ صاحب بتا دیں, موبائلیں گھوم رہی ہیں. جی ناصر شاہ جی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ چلے وہاں کے علاقوں کی تو یہ بات کر رہے ہیں, ہاں آج جو رزلٹ آیا ہے وسیم صاحب, وہ علاقے, وہ پولنگ اسٹیشنز, اچھا کینٹونمنٹ میں تو پیپلز پارٹی نے کوئی دھاندلی نہیں کی ہوگی نا, وہاں تو نہیں ہو سکتے ہیں, جو کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے جو بالکل آپ کو پتا ہے سیف اور سیکیور ہوتا ہے, وہاں پہ آج کیوں پورا علاقہ پیپلز پارٹی جیتی ہے؟ وہاں پہ کیوں رزلٹ آپ کے سامنے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے, پولنگ پی ایس وائز آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیوں ووٹ پڑا ہے. صاحب یہی کہہ رہے ہیں, میں جیت ہار میں بحث ہی نہیں کر رہا, بالکل ہارے ہیں, پیپلز پارٹی جیتی ہے, لیکن یہ مارجن اتنا بڑا نہ ہوتا اگر آپ لوگوں نے ٹھپے نہ مارے ہوتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہارے ہیں, بالکل ہم ہارے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیت گئے ہوئے. دیکھیں اچھا وہ سن لیں, ان علاقوں سے تو کم از کم جیتتے نا. ایسا ہی ہے. اب تو ایسا بالکل نہیں ہے, یہ الزامات ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سے یہ چیز ہو رہی تھی کہ وہاں سے یہ پورا لاؤ لشکر نکلا ہوا ہے. اور اچھا وہ یہ جس طرح میرے خرم بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کسی ہماری فیمیل ان کی پولنگ ایجنٹ جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, ہماری بہنیں ہیں سب, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ سب کو تحفظ دیا جائے. اگر انہوں نے وہاں سے ایک کمپلین پہ یہ سب لوگ وہاں پہ آئے تو آپ ٹائمنگ دیکھ لیں, میڈیا پہ سب موجود ہے کہ علیم صاحب تو صبح سے اس لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں 9:15 بجے ہی کمپلین آ گئی تھی نا, مجھے پرسنلی طور پہ 9:15 بجے صبح فون آیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں صبح 9:15 بجے میں پتا چلا کہ کام شروع ہو گیا, تو پھر ہم بھی صبح نکل پڑے اس کے لیے. اب یہ دیکھیں 9:15 آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے حلیم عادل شیخ کو ریسکیو کیا, الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا تھا نا کہ ہلکے سے باہر لے جائے, ان کو ریسکیو کیا گیا. اچھا جنہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی ان کو آپ نے ریسکیو نہیں کیا, جن لوگوں نے وہاں پہ ڈنڈے مارے پتھر مارے ان کے خلاف آپ نے یہ دو سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں, ناصر بتا دیں. ایک تو یہ کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کیوں کیا؟ اگر آپ کہیں گے پچھلے مقدمات میں جو لینڈ گریبنگ والے تو وہ آج ہی کیوں, وہ تو مقدمہ پہلے سے درج تھا, تو اگر گرفتاری بنتی تھی پہلے کر لیتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حلیم عادل صاحب نے غلط کیا ہوگا, آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا, جس کا بھی میں نے سوال پوچھا, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ان کی بھی گاڑی پر فائرنگ ہوئی, نشانات ہیں, وہ بھی تو کسی نے کی ہوگی نا, وہ بندہ کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, جہاں پہ یہ جھگڑا ہوا ہے نا, جہاں پہ یہ سارا ایشو ہوا ہے, وہاں پہ میڈیا مکمل طور پر موجود تھی. صحیح ہے, آپ کے لوگ بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے, وہ آپ کو سارا بتائیں گے کہ کس طرح آ کر انہوں نے ایکٹ کیا. اور ظاہر ہے وہ علاقائی پیپلز پارٹی کا تھا, یہ وہاں پہ مطلب ہے کہ فائرنگ بھی پھر آپ بھی لوگوں نے کی نا, ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, پھر اس پہ ظاہر ہے یہ جھگڑا ہوا اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں اگر کہیں پہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے, جی بالکل, دیکھیں جو انوالو ہوں گے ان سب پر ایکشن ہوگا. آپ خود اس بات کا احساس کریں کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, سٹیٹس آف منسٹر ہے, جو آپ کا سٹیٹس ہے وہی ان کا ہے, جو کچھ جو پریولیج آپ کے ناصر صاحب ہمارے لیے ویسے بڑے قابل احترام ہیں کہ جس طرح آپ نے گھسیٹ کے ان کو جو ہے گاڑی میں دھکا دے کے پھینکا ہے, یہ صحیح طریقہ کار تھا. آپ حکومت ہے جناب, آپ اگر رویہ ایسا رکھیں گے, آپ کا اسٹرانگ ہولڈ تھا, آپ نے تو جی جانا تھا نا, لیکن جو کچھ آپ صبح سے کرتے رہے یہ مناسب نہیں تھا. ہم تو چلیں سمجھے آپ کے مہمان تھے, وہاں پر آئے تھے, لیکن جو کچھ آپ نے ہماری فیمیل پولنگ ایجنٹ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں, ہم آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے ناصر صاحب. ہم آپ سے کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے سر. خرم بھائی آپ کو کسی نے دھکا دیا, آپ کو کسی نے دھکا دیا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو کسی نے دھکا دیا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ بھی تو پولنگ پہ گئے تھے نا, آپ کا رویہ موزبانہ ہوگا, اچھا ہوگا, تو آپ کو کسی نے دھکا نہیں دیا ہوگا. اگر آپ گالی گلوچ کرتے, لوگوں سے الجھتے, تو آپ کو دھکا بھی آتا, آپ کو تھپڑ بھی لگتا. اگر آپ گالی دیں گے کسی کو,
اگر آپ کسی سے لڑیں گے تو ایسا ریئیکشن تو آئے گا نا. ہم سب ایک جیسے ہیں, عام آدمی ہو یا کوئی ایم پی اے منسٹر ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو. نہیں, انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو دھکا نہیں مارا. اگر کوئی کسی کو گالی دے گا تو اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ گرفتار کیوں ہے ویسے ہوا؟ ناصر صاحب, الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا ان کو حلقہ بدر کر دیں, گرفتار کیوں کیا؟ تو کیا لوگوں کو ہراساں کر دیں گے آپ وہاں پہ؟ تو گرفتاری کا حکم تو الیکشن کمیشن نے نہیں دیا تھا نا, گرفتار کیوں کیا ان کو؟ لیکن جب وہ کوئی ظاہر ہے انہوں نے ان کو لے جانے کے لیے کہا, لیکن اگر ایف آئی آرز پہلے سے موجود تھیں تو اس کی بات ہوگی. ایف آئی آر پہلے سے موجود تھی تو حلیم عادلی پہلے سے موجود تھی. آج کیوں؟ ایک منٹ, ایز اے اسمبلی ممبر, ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور ایک صوبائی صدر ہونے کے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. لیکن جو شخصی کردار کے لحاظ سے اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے تو پھر قانون سے وہ مبرہ نہیں ہے, قانون سے وہ بالا تر نہیں ہے. قانون سب کے لیے ایک ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں, اگر کوئی اور گرفتار ہو سکتا ہے تو یہ بھی قانون سے. اچھا میں اس پہ آتا ہوں, میں ذرا اور یہ ابھی ریزلٹ بھی ذرا باقی پارٹیز کے بتا دوں کہ تاکہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. 108 میں سے 100 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس آ گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے رفلی اس میں لیے 22,000 ووٹ, ٹھیک ہے نا, 22,000. پچھلے الیکشن میں لیے تقریباً 23,000. ابھی 8 ریزلٹس باقی ہیں. ابھی پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں لیے تھے 16,000 ووٹ, اس الیکشن میں لیے ہیں 4,500 ووٹ, 16,000 سے 4,500. اچھا ویری انٹرسٹنگ. لیکن اسی الیکشن میں تحریک لبیک نے لاسٹ ٹائم لیے تھے تقریباً 8,000 ووٹ, انہوں نے لیے 4,500 ووٹ. ایم کیو ایم نے لیے تھے 5,000 ووٹ, لیے تقریباً 2,500 ووٹ. ہر پارٹی کا ووٹ کم ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوا, 23,000 سے 22,000 ہوا ہے. جادو ہو گیا, بلکہ نیٹ ریزلٹ میں بڑھ جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں وسیم صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں, میں وہاں پہ پچھلے 1.5 مہینے سے جا رہا ہوں. خواتین وہاں پہ, عورتیں جو ہے نا گاؤں دیہات میں مٹکے لے کے گھوم رہی ہیں پانی کی تلاش کے. کراچی کی بات کر رہا ہوں, یہ ملیر کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. کراچی کا علاقہ. جی. اسکولوں کے اندر آپ حالات دیکھ لیں تو بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو کوئی چھوٹی موٹی کلینکس, وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں چھوٹے کلینکس, وہ آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ملیر کی بات کر رہا ہوں. ایسا انہوں نے کیا کرا, ایسا وہاں پہ کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں ملیر کے اندر. دیکھیں میں جیت اور ہار کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو گیپ ہے نا یہ انہوں نے صبح فل کر لیا تھا. 5,000-8,000 ووٹ تو انہوں نے صبح ہی ڈال دیے تھے. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو جیت ہوئی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو وہاں پہ کمال کر دیتا. وہاں چونکہ سرکاری اسکولوں میں بھینسیں بندی ہوتی ہیں, بھینسیں تو دودھ کی نہریں بھی ہوں گی, بھینس دودھ بھی, ہاں تو وہ دودھ زیادہ بھینس ہوتی ہے وہ دودھ کی نہریں ان کی بھینسیں نکال رہی تھی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.